وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کے ساتھ، مالک الناس یعنی لوگوں کے بادشاہ کے ساتھ، الہ الناس یعنی لوگوں کے معبود کے ساتھ، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، خناس جو پیچھے ہٹنے والا ہے، الذی وہ یوسوس جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنتی والناس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ سورت کا نام سورۃ الناس ہے۔ گزشتہ سورت میں بھی آفات سے بچنے کا حکم تھا، اس صورت میں بھی ایسی آفات اور شرور سے پناہ مانگنے کا حکم ہے جو انسان کے قلب تک پہنچ جاتی ہیں۔ ایک بات اور کرنے کی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کتنی صفتیں بیان ہوئی، مالک، الہ، رب، یعنی 3 صفات کا ذکر کر کے پناہ کس سے مانگی ہے؟ صرف ایک شر سے، وہ ہے وسوسہ۔ اور سورہ فلق میں اللہ کی کتنی صفتیں تھی؟ بس ایک، رب الفلق، پناہ مانگی تھی کس چیز سے؟ ہر اس چیز سے جو پیدا کی گئی ہے، رات کی اندھیری سے، ٹھیک ہے، جادوگروں کے جادو سے، حسد کرنے والوں کے حسد سے۔ ربط، گزشتہ صورت میں بھی آفات سے بچنے کا حکم تھا، اس صورت میں بھی ایسی آفات اور شرور سے پناہ مانگنے کا حکم ہے جو انسان کے قلب تک پہنچ جاتی ہیں اور ایمان کو زائل کر دیتی ہیں۔ نیز صورت سابقہ میں دنیاوی آفات اور مصائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم تھی، یعنی سورہ فلق میں، اور اس صورت میں اخروی آفات سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اس صورت میں ایسے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو تمام گناہوں کی جڑ اور سبب ہے، اور وہ ہے وسوسہ شیطانی۔ پہلے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دونوں صورتوں کا گہرا ربط ہے، الفاظ بھی ایک جیسے، شان نزول بھی ایک ہے، معنوی ربط بھی ہے کہ دونوں آفات اور شرور سے پناہ مانگی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، رب کا معنی ہر چیز کو اس کے مزاج کے مطابق روزی دینے والا۔ سوال ہوتا ہے کہ پہلی صورت میں رب کی اضافت فلق کی طرف ہے، اس صورت میں رب کی اضافت ناس کی طرف کی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب، وجہ یہ ہے کہ گزشتہ صورت میں ظاہری جسمانی آفات سے پناہ مانگنے کا ذکر تھا، وہ انسان کے ساتھ مخصوص نہیں، جانوروں کو بھی جسمانی تکالیف اور آفات پہنچتی ہیں، لیکن اس صورت میں جس آفت اور شر کا بیان ہے وہ انسان کے ساتھ مخصوص ہے، اس کا نقصان صرف انسان کو ہوتا ہے، اس لیے یہاں خصوصیت کے طور پر رب کی اضافت ناس، لوگوں کے رب سے کی گئی ہے، مالک الناس یعنی جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے۔ سوال ایک اور ہے کہ ان 3 صفتوں کا ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ کیوں 3 صفات ذکر کیے گئے؟ رب الناس بھی ہے، مالک الناس بھی ہے، الہ الناس بھی ہے۔ جواب، تینوں صفتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ تینوں کا مجموع صرف اللہ تعالیٰ میں پایا جاتا ہے۔ اگر صرف رب الناس کہا جاتا تو ذہن کسی غیر کی طرف بھی متوجہ ہو سکتا تھا، کیونکہ رب کی اضافت غیر اللہ کی طرف بھی کی جا سکتی ہے، جیسے رب البیت گھر کا مالک، رب المال مال کا مالک۔ نمبر 2، ان 3 صفتوں کا ذکر کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ تینوں حفاظت کی داعی ہیں، کیونکہ ہر مالک اپنی مملوکہ کی حفاظت کرتا ہے اور ہر بادشاہ اپنی رعایا کی حفاظت کرتا ہے، معبود اپنی عبادت کرنے والے کی حفاظت کرتا ہے۔ سوال ہے، لفظ ناس کا بار بار تکرار کیوں کیا گیا؟ اس صورت میں بار بار ناس ناس کیوں کہا گیا؟ اس کی جگہ ضمیر کا ذکر بھی کر دیتے، ومالکہم وإلہہم کہا جاتا تو تکرار لازم نہ آتا نا، ٹھیک ہے۔ سوال، اب اس کا جواب ہے،
یہ مقام دعا اور مدح و ثنا ہے، اس میں تکرار ہی بہتر ہے۔ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا، پناہ مانگ رہے ہیں۔ جواب نمبر 2 ہے، بعض مفسرین نے لفظ ناس کے تکرار میں نقطہ بیان کیا ہے کہ پہلے ناس سے بچے مراد ہے۔ لفظ رب قرینہ ہے کیونکہ پرورش کی زیادہ ضرورت بچوں کو ہوتی ہے۔ دوسرے ناس سے نوجوان مراد ہیں۔ لفظ ملک اس پر قرینہ ہے اور کیونکہ نوجوان کی نگرانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرے ناس سے بوڑھے مراد ہیں۔ لفظ الہ اس پر قرینہ ہے کیونکہ بڑھاپے میں آدمی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ چوتھے ناس سے صالحین مراد ہیں کیونکہ شیطان انہی کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور پانچویں ناس سے فسادی لوگ مراد ہیں کیونکہ پناہ انہی فسادیوں سے مانگی جاتی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، یہ مصدر ہے بمعنی وسوسہ، اور وسوسہ کا معنی ہے خفیہ کلام کے ذریعے شیطان کا اپنی طرف بلانا، ایسی کلام کہ اس کا مفہوم دل میں آ جائے لیکن کوئی آواز سنائی نہ دے۔ خناس خنس سے مشتق ہے جس کا معنی پیچھے لوٹنا۔ شیطان کو اس لیے خناس کہا جاتا ہے کہ اس کی عادت ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ پیچھے بھاگ جاتا ہے، اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو یہ پھر آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر انسان کے دل میں 2 گھر ہیں، ایک گھر میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسرے میں شیطان۔ فرشتہ اس کو نیک کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور شیطان برے کاموں کی۔ پھر جب شیطان اللہ کا ذکر سنتا ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کا ذکر میں مشغول وہ نہیں ہوتا تو شیطان اپنی چونچ اس کے دل پر رکھ دیتا ہے اور وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ تو من الجنت والناس، من بیانیہ ہے کہ یہ وسواس کا بیان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو کسی دوسرے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ فائدہ، اس آخری صورت میں اللہ تعالی نے اپنے 3 صفتوں کو ذکر کر کے وسوسہ شیطانی سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وسوسہ شیطانی بہت بڑی آفت اور شر ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو قدم قدم پر اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اول تو اس کو گناہوں کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس میں کامیاب نہ ہو تو پھر انسان کی عبادت خراب کرنے کی کوشش کرے گا، مثلاً ریا کہ دیدی یار تو بڑا بن گیا ہے، دکھلاوا، نمود، تکبر، خود پسندی وسوسہ کے ذریعے ڈالے گا۔ تو ثابت ہوا کہ شیطان کا اثر، اس کا شر تمام آفات سے بڑھا ہوا ہے، نیز باقی آفات اور مصائب کا اثر جسم پر ہوتا ہے، دنیاوی امور پر ہوتا ہے، بخلاف شیطان کے کہ یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اس لیے اس کا ضرر، اس کا نقصان شدید ہوتا ہے، نیز وہ نظر بھی نہیں آتا، اس اعتبار سے بھی اس کا حملہ شدید ہوتا ہے۔ انسان کے 2 ہی دشمن ہیں، نمبر 1 شیطان، نمبر 2 انسان۔ انسانی دشمن کے علاج کے لیے اللہ نے 2 طریقے بتائے۔ اول تو حسن خلق، مدارات، ترک انتقام، آپ انتقام نہ لو، صبر کرو، بس مسئلہ ختم کرنے کی کوشش کرو۔ نمبر 2 اگر یہ تدبیر نہ چلے تو پھر جدال، قتال، جہاد کا حکم دیا۔ شیطان دشمن کے علاج اور مقابلے کے لیے اللہ نے ایک ہی طریقہ بتایا ہے، وہ ہے استعاذہ، یعنی اللہ کی پناہ مانگنا۔ بس تم اللہ سے پناہ مانگو، اللہ تمہیں اس سے پناہ دے دے گا، لیکن ہمیں تو پناہ مانگنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ ایک اور فائدہ ہے، قرآن پاک کی پہلی سورت فاتحہ اور آخری سورت میں بھی مناسبت ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس سے استعانت اور صراط مستقیم کی توفیق مانگی گئی، اور یہی 2 چیزیں ہیں جس پر انسان کے دنیاوی اور اخروی مقاصد کی کامیابی کا مدار ہے، لیکن ان چیزوں کے حاصل کرنے کے بعد ان کے استعمال میں ہر وقت شیطان لعین کے مکر اور فریب اور وسوسوں کا جال بچھا رہتا ہے۔ اس آخری صورت میں اس جال سے بچنے کا طریقہ اور تدبیر بتلائی گئی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا۔ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، ہماری 10 صورتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آغاز کریں گے باقاعدہ تفسیر، قرآن پاک کی تفسیر کا، اور وہ بڑی صورتوں کی صورت ہم کریں گے، لیکن وہ لیکچر یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں کیے جائیں گے، بلکہ وہ صرف اور صرف واٹس ایپ پر پڑھائے جائیں گے
تو جو مائیں بہنیں متمنی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ وہ قرآن سے مزید فائدہ مند ہو، تو وہ ہم سے رابطہ کریں اور ہمارے واٹس ایپ گروپ میں جوائن ہو جائیں، جس میں ہم تفسیر پاک کے لیکچر دیا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور الحمدللہ ہمارے استاد جب ہمیں سبق پڑھا لیا کرتے تھے نا، تو وہ آخر میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ ہماری باجی تھی، وہ کہتی تھی یہ دعا پڑھ لیا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو ہم سے قبول فرما لے، ربنا تقبل منا، تو ہم سے قبول فرما، بے شک تو قبول کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے، کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سب غلطیاں معاف فرما کے ہمارے اس نیک کام کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دین کے کاموں میں لگائے رکھے، اور آپ سب کو بھی وہ لگائے رکھے۔ تب تک کے لیے اچھا، آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آتی رہیں گی، اصلاحی بیانات آتے رہیں گے، ان سے مستفید ہوتے رہیے گا۔ جو تفسیر کا کورس کرنا چاہتی ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں، اگر ان کے پاس میرا رابطہ نمبر نہیں ہے تو وہ پھر مجھے میرے اس ویڈیو